عزیز طلبا، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، ٹو امپورٹنٹ فیکٹرز ان انڈسٹری۔ انڈسٹری میں دو ہی فیکٹرز ہیں، یعنی دو ہی اہم عناصر یا عوامل ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میکینیکل فیکٹر ہے اور دوسرا ہیومن فیکٹر ہے۔ میکینیکل فیکٹر یا جس کو اردو میں ہم میکانیکی عنصر کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق صنعتوں میں استعمال ہونے والی بے جان اشیاء سے ہوتا ہے، مثلاً خام مال، مشینری، آلات اور اوزار وغیرہ۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہیومن فیکٹر ہے، یعنی انسانی عنصر، جو کارخانوں میں کام کرنے والے کارکنوں، فیکٹریوں کے مزدوروں اور انتظامیہ کے افراد پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ میکانیکی عنصر کے معاملات پر انجینئرنگ سائنس نظر رکھتی ہے اور اسے مفید سے مفید تر اور نہایت کارآمد اور نفع بخش بنانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ انسانی عنصر کے عمل کو زیر بحث لانا اور تحقیق و تجربہ سے گزار کر صنعتی فروغ کا باعث بنانا صنعتی نفسیات کی ذمہ داری ہے۔ صنعتی نفسیات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی میں جھانک کر دیکھا جائے جب صنعتی نفسیات کا عمل دخل صنعتی اداروں میں نہ تھا۔ اس دور میں روز افزوں اہمیت میکانیکی عنصر کو دی جاتی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان دنوں صنعتی ترقی و فروغ کا عمل صرف اور صرف میکانیکی عنصر کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ماضی میں صرف میکانیکی عنصر یعنی میکینیکل فیکٹر کی اچھی مشینری ہو، اچھا خام مال ہو، اچھے آلات ہوں، اچھے اوزار ہوں تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پروڈکشن کر سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ کانسیپٹ تھا اور انسانی عنصر کا کوئی تصور بھی نہ موجود نہ تھا۔ آجر صنعت کار صنعتی انتظامیہ کا نظریہ یہ تھا کہ محض بہترین خام مال، جدید اعلیٰ مشینری، عمدہ آلات، نفیس اوزار ہی عمدہ، نفیس اور بکثرت پیداوار کے ضامن ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں کارکن طبقہ مصارف پیدائش یعنی کاسٹ آف پروڈکشن کا حصہ ہے، جو چند دیگر اخراجات کی طرح پیداوار کی لاگت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ان کی یہ حتی المقدور کوشش ہوتی تھی کہ دیگر بیجا اور فالتو اخراجات کی طرح کارکن طبقہ پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی کم سے کم تر سطح پر رکھا جائے تاکہ نفع کی شرح کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام صنعتی کاموں کے لیے اجرتیں من مانی طور پر نہایت کم رکھی جاتی تھی، اور کسی کام کی نوعیت کام کے سر انجام دینے میں حائل مشکل اور کام کی تکمیل کے لیے درکار اوقات کار اور حالات کار کا قطعی طور پر کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی صنعتوں میں مختلف کاموں کے لیے منتخب اور متعین کارکنوں اور مزدوروں کی کسی قسم کی تربیت کا کوئی اہتمام کیا جاتا تھا، بلکہ نئی بھرتی شدہ کارکنوں کو تجربہ کار اور ایکسپیرینسڈ کارکنوں کو کام کرتے دیکھنے کا موقع کچھ وقت کے لیے فراہم کیا جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے بغور دیکھو، اور اس مشاہدے کے دوران اگر کسی قسم کا کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو تو ان تجربہ کار لوگوں سے پوچھو، اور پھر ان سے تقاضا کیا جاتا کہ وہ خود مشینوں پر کھڑے ہو کر ان تجربہ کار کارکنوں کی طرح صنعتی پیداوار معیاری اور بکثرت پیدا کر کے دیں، اور اگر یہ نو تجربہ کار کارکن انتظامیہ کے اس متوقع معیار پر پورے نہ اترتے تو انہیں زد و کوب کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا، اور بغیر کو وجہ بتائے آجر اور صنعت کار حضرات یا انتظامیہ کے افراد اپنے طور پر اسے نوکری سے باہر نکال دیتے۔ اس تاریک دور میں صنعتی کارکن اور مزدور طبقہ ان مراعات اور سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو آج کل انہیں میسر ہیں۔ اگر کوئی صنعتی تنازع کارکنوں یا انتظامیہ کے درمیان پیدا ہوتا تو آمرانہ اصولوں کے تحت فیصلہ صادر کر دیا جاتا تھا کہ انتظامیہ کے افراد یا سینئر لوگ ہمیشہ درست اور صحیح ہوتے ہیں، اور قصوروار ہمیشہ کارکن یا جونیئر لوگ ہوتے ہیں۔ تمام فیصلے اس بدنام زمانہ آمرانہ اصول کے تحت طے پایا کرتے تھے، اور کبھی حقائق کو جاننے اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش گوارا نہیں کی جاتی تھی۔ ان دنوں میکانیکی عنصر پر صنعت کار اور آجر روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہانا مفید سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وافر اور عمدہ صنعتی پیداوار کے حصول کے لیے جدید مشینوں، نئے آلات، عمدہ خام مال پر زیادہ سے زیادہ
پیسہ خرچ کریں اور فائدہ حاصل کریں، منافع حاصل کریں۔ اس کے برعکس انسانی عنصر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں شروع میں تو صنعتی پیداوار بڑھتی گئی، مگر بہت جلد ہی صنعتی پیداوار زوال پذیر ہونا شروع ہوئی، اور پھر لاکھ جتن کرنے کے باوجود انجینئرز، سائنسدان نہ تو پیداوار بڑھانے میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی ان کو زوال پذیری کی کوئی وجہ معلوم ہو سکی۔ ایسے میں علم نفسیات سے مدد لی گئی، جس نے ہر صنعتی کام یعنی انڈسٹریل جاب کا انسانی فطرت و معاشرت کے نقطۂ نظر سے جائزہ لیا، تو معلوم ہوا کہ صنعتی پیداوار کا زوال پذیر ہونا قدرتی امر ہے، اس لیے کہ تمام صنعتی مراکز میں انسانی عنصر یعنی ہیومن فیکٹر کا کوئی تصور تک موجود نہیں، اور کارکنان پر لاگت اور خرچ کو محض کاسٹ آف پروڈکشن یعنی پیداوار کے خرچے سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے کہ پیداوار کا یہ کارکن بھی خرچہ ہی ہے اور بہت زیادہ خرچہ ہے، اور کم سے کم سطح پر کوشش کرتے تھے کم سے کم سطح پر ان کی تنہائی رکھی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بدولت میکان کی عنصر پر بے بہا اخراجات کرتے ہوئے اسے عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہترین بنانے کے باوجود صنعتی پیداوار تمام صنعتوں میں زوال پذیر ہوئی، اور اس میں بہتری کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جب کارکن کے ذہن نے ایک عرصہ تک صنعتی اداروں میں عمدہ کارکردگی سے صنعتی پیداوار میں دن دگنا اور رات چوگنا اضافہ کیا، اور اس کے باوجود اپنی حالت زار کو بدلنے میں ناکام رہا یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کارکن نے یہ بھانپ لیا کہ کارکن کی محنت اور خون پسینہ کی کمائی سے صرف آجر، صنعت کار اور انتظامیہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، تو لاشعوری طور پر ہر صنعتی ادارے کے کارکن نے اپنے کام میں دلچسپی اور توجہ ختم کر ڈالی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، اور جب کبھی اس کے اغراض و مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو وہاں سے اس کی دلچسپی فوراً ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جہاں انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی وہاں انسان کی توجہ نہیں ہوتی، اور جہاں انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہاں انسان کی ذہانت کام نہیں کرتی، اور یوں بے توجہی سے کام کرنے سے بے توجہی جب ذہانت ہی کام نہیں کرے گی، انسان دلچسپی سے کام نہیں کرے گا، بے توجہی سے کام کرے گا، تو اسے کام کا معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے ناقص، گھٹیا اور کمتر رہ جاتے ہیں۔ اس نقطۂ راز کو فطرت انسانی کا نفسیاتی مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہوئے سمجھنے پر ماہرین نفسیات کی ہدایت کی روشنی میں صنعتی اداروں میں صنعتی پیداوار کے حصول کا فارمولہ بدلنے کی ابتدا ہوئی، یعنی ماہرین نفسیات میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کارکن طبقہ کا یعنی انسانی عنصر کا خیال نہیں رکھیں گے تو جتنی مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ مشینری استعمال کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ را مٹیریل استعمال کر لیں، تو پروڈکشن میں بہتری پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو پہلے حصول پیداوار کے لیے زیادہ تر اہمیت میکان کے عنصر کو حاصل تھی، جو کہ انسانی عنصر کے وجود کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کارکنوں پر اٹھنے والے اخراجات کو مالی ضیاع خیال کیا جاتا تھا کہ پیسے کا ضیاع، اور ان کو کم سے کم تر سطح پر رکھنے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن صنعتی نفسیات نے عمدہ اور بکثرت صنعتی پیداوار کے لیے جو اصول وضع کیا وہ یہ ہے کہ the man working on the machine is much more valuable than the most valuable and costly machine itself۔ یہ صنعتی نفسیات نے اصول وضع کر دیا، یعنی کسی مشین پر کام کرنے والا کارکن قیمتی سے قیمتی مشین سے زیادہ اہم ہے، اور قیمتی سے قیمتی مشین سے زیادہ اہم اور قیمتی ہوتا ہے۔ لہذا صنعتی نفسیات کی بدولت پیداوار میں بہتری اور اضافہ کی خاطر صنعت کار یعنی انڈسٹریلسٹ اور صنعتی انتظامیہ یعنی انڈسٹریل مینجمنٹ کو مجبوراً میکان کی عنصر سے انسانی عنصر کی طرف اہمیت منتقل کرنا پڑی، اور نتیجتاً صنعتی پیداوار میں اثر نو خوشگوار اضافہ کا آغاز ہوا۔ تو یہ عزیز طلبہ آج کا لیکچر تھا کہ انسانی عنصر اور میکان کے عنصر، یہ دو عناصر جو ہیں یہ صنعتی نفسیات کی مرہون منت ہے کہ صنعتی نفسیات نے انسانی عنصر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس طرح صنعتوں میں انسانی عنصر کو اہمیت دی جانے لگی، اور اس کا اثر بھی یہ ہوا کہ صنعتی پیداوار میں
اضافہ اور بہتری، معیار بھی بہتر ہوا اور اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، تو نیکسٹ لیکچر کے لیے ہم اگلی مرتبہ پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔